بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نقوی۔ نقوی صاحب، میری ابھی ہمارے ایک یورپ میں سفیر ہیں، بڑے ایک اہم دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پلز دس آف 4 مہینے کے بعد امریکہ جو ہے وہ ایسا بہتات ہوگی، برسات ہوگی کہ وہ ٹرولی ایک اتنی پاورفل حکومت بن جائے گی اور اتنا امریکہ کے پاس پیسہ آ جائے گا کہ اس کو تو پھر روکنا جو ہے وہ آلریڈی آپ امریکہ کا کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر تو بالکل ہی معاملات وہ ہو جائیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں اناؤنس ٹیرفس اناؤنس کرنے کے بعد فوری طور پر جو یو ایس مارکیٹ ہے وہ کلیپس کر جاتی ہے، اسٹاک مارکیٹ ڈکلائن ایک دم نوز ڈائیو۔ ظاہر ہے کہ جو کرنٹ بزنسز ہیں وہ تو سارے ایک دفعہ ہل جائیں گے نا، جس کے شیئرز ہیں وہ سارے گریں گے، تو یہ تو اب کوئی تھوڑے بہت بلینز کی بات نہیں کر رہے۔ جیسے ہی کولیپس کی سٹیٹ آتی ہے یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی ہونڈا جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہونڈا سیوک ہائیبرڈ جو ہے وہ امریکہ میں ہی اب جو ہے وہ مینوفیکچر کی جائے گی، وہاں پر بنائی جائے گی۔ چائنا ریٹیلیٹری ٹیرفس جو ہے وہ جوابی ٹیرفس لگانے کا اعلان کرتا ہے، 10 سے 15% ریٹیلیٹری ٹیرفس، 25% ہمارے اگینسٹ لگ رہے ہیں، ہم کم لگائیں گے۔ چائنا کی جو امپورٹس ہیں وہ امریکہ کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ امریکہ چائنا سے $550 ارب سے زائد کی اشیاء امپورٹ کرتا ہے، خریدتا ہے، اور چین جو ہے وہ 108 110 115 ارب کی خریدتا ہے، بہت کفیل ہے۔ ہاں، تو وہ ان کا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ بہت بڑا ہے، تو چین کا گزارا جو ہے وہ 10-15% ٹیرف وہ لگا دے گا، کیونکہ وہ اپنی ٹریڈ کو اس طریقے سے اور اپنے لوگوں کو اس طریقے سے افیکٹ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن اس سے آگے جو فالوئنگ سٹیٹمنٹس آتی ہیں نا، پھر میکسیکو جو ہے وہ بھی اعلان کر دیتا ہے کہ ہم ریٹیلیٹری ٹیرفس لگا رہے ہیں، اور پھر جو سپوکس پرسن ہے چائنیز فارن منسٹری کے، کینیڈا پہ بعد میں بات کرتے ہیں، ایگزیکٹ کوٹ ان کوٹ MFA چائنا سپوکس پرسن کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ ہوتا ہے کہ جو فینٹنل کا ایشو ہے، جس پر بڑی تفصیل سے بات کر چکے، is a flimsy excuse to raise US tariffs on Chinese imports، کہ یہ ایک بے سروپا قسم کا الزام لگا کے یہ کام کر رہا ہے امریکہ، ہمارے اوپر ٹیرف لگا رہا ہے۔ ہمارے جو کاؤنٹر میئرز ہیں to defend our rights and interests are usually legitimate and necessary، کہ اب ہم جو کرنے لگے ہیں وہ بالکل ضرورت کی بنیادوں کے اوپر ہم کرنے جا رہے ہیں، جو بھی اب ہم امریکہ کے خلاف اس کے ریئیکشن میں ہم کریں گے۔ ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کوئی اور نہیں، خود ذمہ دار ہے فینٹنل کے کرائسس کا، امریکہ میں جو ہے۔ ہم نے تو انسانیت کو مد نظر رکھتے ہوئے گڈ ول جیسچر کے طور پر امریکی عوام کے لیے، آپ کو پتہ نہیں 80,000 سے زائد لوگ فینٹنل کی اوور ڈوز سے اوڈی ہو کے جو ہے وہ مر جاتے ہیں سالانہ، ویکلی اس کی بہت بڑی تعداد ہے، جو تقریباً 1400 لوگ نشہ کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ مارے جاتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا بھی اس کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو جائے تو پھر وہ مہلک ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے روبسٹ قسم کے سٹیپس لیے کہ امریکہ کی مدد کریں اس معاملے میں، فینٹنل کے کرائسس میں، اس کے بجائے کہ وہ ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو سراہتے، ان کو تسلیم کرتے، امریکہ نے ہمارے اوپر ایک سویئر قسم کی کیمپین شروع کیا ہے، بلیم ہمارے اوپر شفٹ کیا ہے، اور پھر پریشر کیا گیا ہے کہ کسی طریقے سے بلیک میل کیا جائے چائنا کو ٹیرفس کے ہائیک پر۔ انہوں نے کہا کہ they have been punishing us for helping them. This is not going to solve the US problem and will undermine our counter narcotics dialogue and cooperation۔ کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہماری اب وہ کوپریشن امریکہ کے ساتھ نہیں رہے گی جو ماضی میں تھی۔ Intimidation does not scare us۔ یہ دھونس دھاندلی دباؤ ڈالنے کے طریقے ہمیں خوف زدہ نہیں کر سکتے۔ Bullying does not work on us، کہ اگر ہم بلی کریں گے یہ ہمارے اوپر اب کام نہیں کرے گا۔ یہ چائنا کبھی بھی ایسے جواب نہیں دیتا تھا۔ چین کا یہ جو جواب ہے، یہ جو لینگویج ہے آفیشیل سپوکس پرسن ہینڈل سے، وہ ان کی میڈیا کی طرف سے انالیسز میں جو ہے وہ غیر سرکاری ترجمانوں کے ذریعے وہ چیزیں آتی تھی، لیکن بٹ دس از کمنگ آفیشیلی فرام دا ہارسز ماؤتھ، صحیح وہیں سے آ رہا ہے۔ وہ آگے کہتے ہیں کہ اینی ون یوزنگ میکسیمم پریشر آن چائنا از پکنگ دا رانگ گائے اینڈ مس کیلکولیٹنگ، کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک اگر چین کے اوپر دباؤ کو میکسیمم لیول پر لے جانے کا سوچ رہا ہے
اس نے غلط بندے سے پنگا لے لیا, وہ مس کیلکولیٹ کر بیٹھا ہے. صحیح. If the US truly wants to solve the fentanyl issue, then the right thing to do is to consult with China by treating each others as equals. کہ باہمی احترام کے اور برابری کی بنیاد کے اوپر ہمارے ساتھ اگر آپ کچھ کہیں گے کہ آپ جان مانگیں گے تو ہم جان بھی دے دیں گے, لیکن اگر آپ ہمارے اگر آپ ہمارے ساتھ دھونس اور دھاندلی کریں گے پھر ہم آپ کو وہ سبق سکھائیں گے کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں. صحیح. کیونکہ آخری جو جملہ ہے, جو آخری فکرہ ہے وہ یہ ہے کہ if the war is what the US wants, کہ اگر تو جنگ ہے وہ چیز جو کہ امریکہ خواہاں ہے جس کا, be it a tariff war, کہ چاہے وہ پھر ٹیرفس کی جنگ ہو, a trade war اور any other type of war. آپ نے سمندری جنگ لڑنی ہے, آپ نے فضائی جنگ لڑنی ہے, آپ نے زمینی جنگ لڑنی ہے, ہم آپ کے پاس بھیج دیتے ہیں, آپ نے ہمارے پاس آنا ہے, آ جائیں. موسٹ ویلکم. آپ نے کسی بھی قسم کی جنگ کا آپ کا کوئی چاہ ہے نا وہ لتھ جائے گا. صحیح. چائنا نے اب باقاعدہ وہ جو سلیپنگ جنی تھا, جائنٹ تھا, وہ انگڑائی لے کے اٹھ گیا. سلیپنگ ڈریگن. ہاں, وہ محاورہ دوسرا ہے نا, تو اس لیے ڈریگن نہیں کہہ رہا میں. تو وی آر ریڈی ٹو فائٹ ٹل دی اینڈ. صحیح. آخر تک لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب میں ذرا کوئکلی جو ہے وہ جسٹن ٹروڈو کا آپ کو اسٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں, پھر اب اس کا امپیکٹ کیا اس سے ٹریگر ہو سکتا ہے پاسبلی. چائنا کا یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا معنی خیز ہے. پہلے اسی کو ڈسکس کر لیتے ہیں. چائنا کا یہ اسٹیٹمنٹ اس لیے بہت معنی خیز ہے کہ اگر تو چین اس کے اوپر ایک دو سمپلی ریٹیلیٹری ٹیرفس لگاتا پھر اور بات تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے اگر اب لڑنا ہے نا تو کسی بھی میدان, اپنی مرضی کا میدان چوز کرو. وہ فلموں میں جس طرح ڈائلاگ ہوتا ہے نا, میں تمہارے ایریا میں آؤں گا, ہاں بتانا کہاں آنا ہے, ہمیں وقت اور مقام بتا دیں, ہم پہنچ جائیں گے. اتنا ادب سے لکھنؤ میں لڑائی ہو رہی ہے, وہاں آ کے ہم آپ کی تسلی کرا دیں گے, تمہاری تسلی وہاں پر آ کے کروا دیں گے. دس از وین یو ایکچولی ٹیک لیڈرشپس رول. صحیح. کہ آپ دنیا کے ممالک کی توجہ اپنی طرف کروا رہے ہیں کہ ہمارا جو مسل ہے, ہمارے جو ڈولے ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہو گئے ہیں کہ آپ کو جو اپنی مختلف چھوٹی چھوٹی عالمی ضروریات کے لیے اس شاخ کا سہارا لینا ہوتا تھا, وہاں پر جا کے بسیرا کرنا ہوتا تھا جو امریکہ کے گھنے سایہ دار درخت کی شاخیں تھیں. آئیں, ایک اور درخت حاضر ہے, ایک توانا درخت حاضر ہے, آپ آئیں, ہم اب اس طرف ہماری طرف رخ کریں, بیجنگ کے ساتھ اپنی اطاعت گزاری اور الیجینس قائم کریں. جسٹن ٹروڈو جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ the moment US tariffs came into effect this morning, so did the Canadians response. کہ جیسے انہوں نے لگائی ہیں ٹیرفس, ہم نے بھی لگا دی ہیں. کینیڈا جو ہے وہ 25% ٹیرف لگائے گا اگینسٹ 155 بلین آف امریکن پروڈکٹس. 155 ارب ڈالر کی پروڈکٹس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ہم ٹیرف لگانے چاہ رہے ہیں, اسٹارٹنگ ود 30 billion worth of goods immediately and remaining 125 billion in 21 days time. اس سے اگلے 21 دنوں میں. اب وہ کہتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ مجھے تمہاری سبزیاں نہیں چاہیے, مجھے تمہاری جو ہے وہ دودھ اور گوشت اور انڈے اور دہی یہ نہیں چاہیے, یہ میں خود بنا لوں گا. حالانکہ امریکہ میں اس وقت انڈے بہت مہنگے ہوئے ہیں. تم جو ہے وہ نہیں, وہ ظاہر ہے کہ ایک امپیکٹ, امیڈیٹ امپیکٹ تو آئے گا نا. پھر اس کے بعد اس نے جس طریقے سے اس نے جسٹن ٹروڈو نے رسپانس کیا ہے, یہ رسپانس جو ہے وہ اگین ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. وہ کہتا ہے کہ ٹوڈے دا یونائٹڈ اسٹیٹس لانچڈ اے ٹریڈ وار اگینسٹ کینیڈا, دیئر کلوزسٹ پارٹنر اینڈ ایلائی, دیئر کلوزسٹ فرینڈ, اپنے قریبی سب سے قریبی دوست کے اوپر انہوں نے پابندیاں لگائی ہیں. اپنے بیسٹ فرینڈ کو دھوکا. کینیڈینز آر ریزنیبل, کہ ہم بڑے مناسب قسم کے لوگ ہیں, بٹ وی ول ناٹ بیک ڈاؤن فرام اے فائٹ. لڑائی سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے, ناٹ وین آور کنٹری از ایٹ اسٹیک. ساتھ میں پھر اس نے اس پریس کانفرنس میں باقاعدہ اٹیک کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو. میں آپ کو سنوا دیتا ہوں, 57 سیکنڈز کا کلپ ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے جو دوست ہے, جو پوٹن ہے, یہ اس کو پلیز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ سن لیں کیا کہا. So today, the United States launched a trade war against Canada. Their closest partner and ally, their closest friend. At the same time, they're talking about working positively with Russia, appeasing Vladimir Putin, a lying, murderous dictator. Make that make sense. Canadians are reasonable, and we are polite.
But we will not back down from a fight. Not when our country and the well-being of everyone in it is at stake. At the moment, the U.S. tariffs came into effect in the early hours of this morning, and so did the Canadian response. Canada will be implementing 25% tariffs against $155 billion worth of American goods. मेक दैट मेक सेंस। वो कहता है कि मेक दैट मेक सेंस, कि वो पुतिन को जो है वो प्लीज कर रहा है, दोस्तों के ऊपर वो टैरिफ्स लगा रहा है। अच्छा, सिर्फ ये नहीं हुआ, जिस बदमाश से मोहल्ले वालों को तुम डराते रहे हो, अब उसी के साथ तुमने दोस्ती ओंटारियो के प्रीमियर, बाकी लोगों के आप स्टेटमेंट्स देखें, जो प्रीमियर ऑफ ओंटारियो हैं वो एलॉन मस्क की स्टारलिंक को बैन कर देते हैं। जितनी भी यूएस कंपनीज हैं उनके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। साथ ही उस पर ये खबर आती है कि जो कनाडा की स्टेट से जहाँ पर अमेरिका में एनर्जी सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, वो कहते हैं कि हम इसको भी काटने जा रहे हैं, एंड वी विल डू हैप्पीली। सही, हम ये सारा खुशी बहुत खुशी महसूस करेंगे हम ये करते हुए। हम दूसरी तरफ आप हमारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट देखेंगे जब हम ये कर रहे होंगे, विद अ स्माइल ऑन आवर फेस। सही। और वो जो कैंपेन चली थी कि मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं उन स्टोर्स में अमेरिकन प्रोडक्ट्स जो हैं उनका मुतबादिल वो उस जगह पर नहीं रखा, उसको खाली रखा है और वहाँ पर स्टिकर लगाया है बाय कैनेडियन इंस्टेड। सही, कि अमेरिकी को छोड़ो, अब कैनेडियन प्रोडक्ट खरीदो। लेकिन इस पे फिर मैंने हमारे जो दोस्त हैं यूरोप में जी, उनसे हमने उनकी राय मांगी। उन्होंने कहा कि कनाडा ये लड़ाई सरवाइव नहीं कर सकता। अगर इस मामले को एक डर्टी एंड के ऊपर ले जाने का अमेरिका ने तहैया कर लिया तो नताइज दो हो सकते हैं। एक नतीजा ये हो सकता है कि कनाडा 51वीं रियासत बन जाए, अमेरिका की बन जाए, वरना वो वेलफेयर स्टेट नहीं रह सकता। सही। उनका मैक्सिको का मसला ही नहीं है, चीन का मसला ही नहीं है, वो वेलफेयर स्टेट्स थोड़ी है। उन्होंने अपने लोगों को स्पून फीड थोड़ी करना है। उनके यहाँ सोशल सिक्योरिटी और इसके मामला थोड़ी हैं। महंगाई बढ़नी है बढ़ जाएगी, टैक्स बढ़ने बढ़ जाएंगे, कोई मसला नहीं है। कनाडा जो है वो वेलफेयर स्टेट तभी रह सकता है जब तक अमेरिका का जो हाथ है वो उसके सर के ऊपर मौजूद रहे। सही। अगर अमेरिका ये तहैया कर ले कि उसने कनाडा को सबक सिखाना है तो वो जितना डिपेंडेंट है, $200 अरब डोनाल्ड ट्रंप मुंह से बोल के कहता है कि तुम्हारा तो हम खर्चा उठाते हैं। $200 अरब इज नॉट पीनट्स, जोक भी नहीं। तो कनाडा जो है $1 अरब के लिए अभी हम लगे हुए हैं तरले मिनटों में। वो नहीं, हम तो कहते हैं कि वो नाक से लेकर निकलवा रहा है IMF, ये सब कुछ कर रहा है। लेकिन ये जो अब ज़ाहिर है कि ट्रेड वॉर ट्रिगर हो गई है, इसने एक दफ़ा तो एक बहुत बड़ा झटका देना है ना। दुनिया भर में आपको स्टॉक एक्सचेंज स्लाइड करते हुए नजर आएंगी कंपनीज। लेकिन अगर ये इस्टेब्लिश करने में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका कामयाब हो जाता है तो उसके नतीजे में या चीन जो अब पॉस्चरिंग कर रहा है उसको दुनिया के ममालिक बाय करने के बजाय एक अमेरिका का अल्टरनेट ढूंढने के बजाय अगर वो वाशिंगटन के साथ ही अपनी टाइज मेंड करने के लिए, उसी को प्लीज करने के लिए और राम करने के लिए उसके सामने सर झुकाना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो अमेरिका के लिए बहुत विन विन सिचुएशन, बहुत बेहतरीन सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन है। अदरवाइज इसका जो काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकती है अगर के लोग मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो अगर चाइना की तरफ देखने लग जाते हैं, रिसेशन भी ट्रिगर हो जाता है। ऐसा तो पूरी दुनिया बैठकर जो है वो सर पकड़ के बैठी है कि क्या कैलकुलेट किया जाए कि इसका नतीजा या एंड रिजल्ट इसका क्या होगा। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।